ڈپریشن اور اس کا روحانی علاج، یعنی روحانی علاج کے ذریعے ہم اس ڈپریشن سے کیسے نکل سکتے ہیں، اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آج کل جو ہے ہر دوسرا شخص اس بیماری میں مبتلا ہے۔ اب روحانی علاج اس کا کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں قرآن مجید میں ہے نا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جب آپ پہ کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، کوئی غم آپ کو پریشان کر دے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا، آپ نے مدد مانگنا ہے اللہ سے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر، آپ نے صبر کرنا ہے اس پہ، اور کیا کرنا ہے؟ صلات، آپ نے نماز پڑھنا ہے، آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، اس سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیں یہ صلات، یہ نماز کا طریقہ ذرا آپ دیکھیں، جب ہم سجدے کے لیے نیچے جھکتے ہیں نا، تو یہ دیکھیں دل جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، اور یہ دماغ جو ہے نیچے آ جاتا ہے، یہ دماغ ہمارا مطلب یہ سر جو ہے وہ نیچے ایسے زمین پہ پڑا رہتا ہے۔ تو دیکھیں اس کا بلڈ فلو جو ہے نا، ادھر سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو کو میں ٹچ کر رہی ہوں، ذرا دیکھیں آپ، یہ دل جو ہے اوپر آ جاتا ہے اور دماغ جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ بلڈ فلو کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے اگر ایک چیز کو زیادہ بلڈ مل رہا ہے تو وہ فریش ہوتا ہے، صحیح ہے؟ تو اب سجدے کو بھی چھوڑے، سجدے سے پہلے رکوع کی طرف آئے۔ اب ایک چیز ہے، آپ ڈائریکٹ اس کی فلو، اب بلڈ کا جو فلو ہے وہ ڈائریکٹ جائے گا دماغ کی طرف، تو کیا ہوگا کہ اس سے جو ہے ہماری جو ویسلز ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایک بیلنس رکھا ہے، اور رکوع کی طرف آئے، اسلام کی خوبصورتی آپ دیکھیں، اس کو پہلے بیلنس کیا ہے کہ آپ نے زیادہ اپنے سر کو نیچے رکوع میں نہیں جھکنا، آپ نے زیادہ، مطلب آپ کا جو نیک ہے، آپ کا جو یہ سر ہے اور یہ کمر، آپ نے اس کو بیلنس رکھنا ہے، نہ زیادہ جھکنا ہے اور نہ زیادہ سیدھا آپ نے کھڑا ہونا ہے، سمجھ آئے؟ تو دیکھیں پہلے بیلنس آیا، اور پھر جو ہے سجدے میں فلو سٹارٹ ہوا بلڈ کا۔ تو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے اس میں ہمارا یہ بھی فائدہ ہے کہ بلڈ فلو جو ہے وہ اس کا آسان ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کو چھوڑ دے، وضو کی طرف آئے۔ وضو میں جو ہے ہمیں کیا کہتے ہیں کہ ہر اعضاء کو 3 دفعہ آپ نے دھونا ہے۔ تو دیکھیں جراثیم نہیں، اصل میں یہ شیطان کی گندگی ہوتی ہے، وہ ہمارے جسم سے جو ہے ہٹ جاتی ہے۔ دیکھیں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ وضو کے دوران جب آپ خلال کریں نا، تو یا استنشاق کرتے ہیں ہم، جو وہ پانی کو ہاتھ میں لے کے ناک میں ڈالتے ہیں، تو وہ تھوڑا اوپر چڑھا کے ڈالے۔ کیوں؟ یہاں پہ خیشوم ہے، یہ ناک کے اوپر والے حصے کو ہم خیشوم کہتے ہیں نا، تو یہاں پہ اصل گھر جو ہے شیطان کا، اصل گھر یہاں پہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم پانی ڈالتے ہیں تو وہ شیطان اس سے نکل جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ وسوسہ جو ہے، یہ انزائٹی کیا ہے؟ یہ اصل میں وسوسہ ہے، اور اسی وسوسے جو ہے ہمارا ڈپریشن کریٹ ہوتا ہے، اور یہ آگے گروتھ کرتا ہے اس سے۔ اور یہ وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ یہی شیطان۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے خون میں جو ہے یہ شیطان، جس طرح ہمارے رگوں میں خون پھرتا ہے، دوڑتا ہے، اسی طرح شیطان ہمارے خون میں دوڑتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے اپنے ذکر اذکار کرنے ہیں، جو اسلام کے مطابق ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، وہی ذکر اذکار آپ کرو گے تو آپ جو ہے شیطان کے وسوسے سے بچ جاؤ گے۔ شیطان کے وسوسے سے بچو گے تو انزائٹی، خوف، ڈپریشن، اس سب سے چھٹکارا حاصل کر لو گے۔ ایک تو یہ بات کہ آپ نے نماز باقاعدگی سے پڑھنا ہے۔ اب بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ میں تو نماز پڑھتی ہوں پھر بھی میں اس کا شکار ہوں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آپ ایک چیز کو فرض سمجھ کر ایک بوجھ کو اپنے آپ سے اتارو گے تو وہ اس کا مزہ آپ کو نہیں آئے گا، وہ آپ میں اثر، آپ کے اندر، آپ کے باڈی کے اندر جو سائیڈ ایفیکٹس ہے، جو بیماریاں ہیں، وہ اس کو ریموو نہیں کرے گا۔ آپ دل کی گہرائی سے نماز پڑھو گے، نماز کے جتنے الفاظ ہیں، جتنے اس کے دوران ہم تلاوت کرتے ہیں، جو اذکار ہے، تو اس پہ آپ ایک ایک ورڈ پہ سوچو گے کہ میں یہ جو بول رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ کہ میرے سامنے بالکل فرنٹ پہ جو ہے میرا اللہ کھڑا ہے، اور میں اس کو، جیسے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے ہم اپنے ٹیچر سے
کلاس میں ہوتی ہے تو بالکل خاموش ایکٹیو ہوتے ہیں نا، کہ ٹیچر یہ بات مائنڈ نہ کرے وہ بات مائنڈ نہ کرے، تو بالکل ایکٹیو ہوتے ہیں، جی جان سے بات کرتے ہیں۔ بالکل نماز ایسے پڑھی کہ میرے سامنے اللہ کھڑا ہے اور میں جو ہے اللہ کے سامنے مطلب اس کے ساتھ کنورسیشن کر رہی ہوں کہ یہ کہ دن الصراط المستقیم، کہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اس یہاں پہ جب آپ آ جاؤ نا تو اب تو خود کو تھوڑا عاجزی میں وہ لائے اور اللہ سے یہ دعا کرے، التجا کرے کہ یا اللہ ہمیں جو ہے وہ راستہ دکھا جو آپ نے نبی علیہ السلام کو بتایا تھا، آپ نے جو نبی علیہ السلام کو دکھایا تھا اس پہ ہمیں جو ہے چلا۔ ایسی نماز آپ پڑھو گے نا تو یہ آپ کے اندر جو ہے ساری بیماریاں جو ہے اس کو ہٹا دے گا۔ دوسری بات کہ سجدے میں جو ہے آپ مختلف دعائیں ہیں وہ پڑھیں، تو آپ کو مطلب ڈپریشن وغیرہ سے آپ بہت جلد اس سے جو ہے آپ رہائی حاصل کر لو گے جو آپ اس میں قید ہو ابھی۔ دوسری بات یہ کہ جب ایک مریض جو ہے وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو دوسرا عیادت کرنے والا جو اس کے ساتھ ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ اونچی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرے، اتنی اونچی آواز نہ ہو کہ دوسرا انسان اس سے ڈسٹرب ہو، مطلب آپ اور مریض اس کو سن سکے کہ آپ کے یہ ہونٹ ہلے اور آپ کا جو آواز ہے وہ اس مریض تک جائے، تو اس کے جسم میں جتنی بیماریاں ہوگی وہ آہستہ آہستہ جو ہے ریموو ہوتی جائے گی جب آپ تلاوت کرو گی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سجدے میں مختلف دعائیں پڑھنی چاہیے۔ میں آپ کو نبی علیہ السلام کی ایک دعا بتاتی ہوں جو قرآن مجید کی آیات بھی ہے، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے رب مجھے عمدہ طریقے سے مدینے پہنچا دے اور مجھے عمدہ طریقے سے رخصت کر دے، اور تو میرے لیے اپنے پاس سے مدد کرنے والی قوت مہیا کرے۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کو یہ پریشانی آئی تھی کہ مکہ سے نکلنا میرے لیے، ہجرت کرنا میرے لیے آسان ہو۔ اب آپ کو جو پریشانی ہے، فار ایگزامپل ایگزام کا جو ہے وہ ٹینشن ہے آپ کو، تو مدینے کو سامنے اپنے مائنڈ میں اپنی پریشانی سامنے رکھے، یہ دعا کرے، آپ کو اللہ اس پریشانی سے خود ہی نکال دے گا۔ اور یہ دعائیں اپنے سجدے میں کرنی ہے، پڑھنی ہے ساری دعائیں۔ اب دیکھیں رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، ایک یہ دعا ہے۔ اچھا جس کا دماغ بہت زیادہ ویک ہوتا ہے، اس علم اس کے دماغ میں جلدی نہیں بیٹھتا، ربی زدنی علما، یہ دعا وہ پڑھ سکتا ہے۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اس کے ترجمے پہ آپ ذرا غور کریں، اے میرے رب میں تیرے ذریعے شیاطین کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، اے میرے رب میں تیرے ذریعے اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ شیطان میرے قریب پٹکے۔ اب آپ شیطان سے جو ہے پناہ مانگ رہی ہے، وہ آپ کے اندر وسوسہ ڈال رہا ہے، یہ دعا آپ سجدے میں پڑھو گی تو آپ کو اس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں یہ کتنی پیاری دعا ہے، اہل ایمان کی دعائیں ذرا دیکھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہمیں جو ہے اچائی نصیب فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اتنی پیاری دعا ہے یہ۔ بعض لوگ جو ہے آخرت پہ صرف فوکس کرتے ہیں، دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی آپ دنیا و آخرت دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلو، اپنے لیے دعا بھی ساتھ ساتھ میں اللہ سے مانگے۔ اب دیکھیں بعض لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ علم حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس پہ عمل اکثر چھوڑ دیتے ہیں، درمیان میں کسی وجوہات کی بنا پہ انسان ہے نا، شیطان اس پہ غالب اکثر آ جاتا ہے۔ تو دیکھیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، یہ دعا آپ پڑھیں۔ آپ کبھی بھی اسلام سے جو ہے ویورز کے ساتھ یہ شیئر کریں، اور جب یہ آپ ساری دعائیں یاد کریں اور سجدے میں پڑھو گی تو آپ کو زندگی میں پریشانیاں آپ کو پریشان کرے گی لیکن اس سے نکلنا آپ کے لیے آسان ہوگا، اور آپ کا دل جو ہے آپ کا وہ مطمئن ہوگا۔ اچھا شیطان سے بچنے کے لیے ایک دعا یہ بھی ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ دعا پڑھو گے تو انشاءاللہ ڈپریشن سے آپ جلدی سے چھٹکارا حاصل کر لو گے۔ اچھا یہ دعائیں میں